السلام علیکم، میں آپ کا دوست ملک شاکر علی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا جو گیم کھیل رہا ہے پوری دنیا میں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو سامنے آنا شروع ہو جائے گی آپ سب لوگوں کے۔ بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی کہ یہ سارا جو مسئلہ یہ گلوبل کرنسی کا اصلیت یہ ہے، یہ جتنے بھی کانفلکٹس ہیں یہ سارے جیو پولیٹیکل پلان کا حصہ ہیں۔ ہاں، ہر لڑائی کا گلوبل اکنامک یا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی حکمت عملی چھپی ہوتی ہے۔ جیسے چائنا تھا، اس نے اپنا بلاک بنایا، اور جو امریکہ ہے اس کا اپنا بلاک ہے، ان کے اپنے الائنس ہے، انڈیا کے ساتھ اسرائیل ہے۔ اسرائیل دیکھنے میں ایک انتہائی کمزور ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے۔ پہلے تو میں اسرائیل جو ہے اس کو ملک مانتے نہیں، یہ فلسطین ہے، اور یہ جو آکوپائڈ جگہ ہے، یہ قبضہ کی ہوئی جگہ کسی اور کی جگہ اور ان پہ قبضہ کیا گیا۔ خیر، ان لوگوں نے اس ملک کو، چھوٹا سا یہ ملک ہے اور امریکہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں اس کے تھرو یہ سب ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی جگہ، وہ جس پہ چاہے جب چاہے حملہ کرنا شروع کر دے۔ اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا نظر دورائیں تو چائنا نے جو آئل ہے وہ اپنی کرنسی میں خریدنا شروع کر دیا ایران سے، اور ایران کے ساتھ چائنا کے تجارتی تعلقات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ امریکہ کا جو پیٹرو ڈالر ہے اس کی ویلیو اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ پوری دنیا نے اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیا۔ جینا مطلب اپنی مرضی سے چیزیں لینا دینا شروع کر دیا۔ امریکہ نے ایران پہ بہت ساری پابندیاں لگائی تھی، بے تحاشا پابندیاں لگائی تھی، لیکن چائنا جو ہے یا کچھ ممالک جو ہے، وہ ترکی اس میں آ جاتا ہے، چائنا آ جاتا ہے، آپ پاکستان کو بھی لے لیں، آذربائیجان آ جاتا ہے، تو وہ لوگ آپس میں ٹریڈ کر رہے تھے، جو کہ امریکہ کو بالکل اچھی بات نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ اتنا اچھا ہونا، روز روز فلرٹ کرنا ٹرمپ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو پسند کرتا ہے، اور امریکہ جو اپنے فارن افیئرز یا ٹریڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی چالیں تھی، وہ کبھی ہمیں مضبوط تو ہونے نہیں دے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہر فورم پہ ٹرمپ گیا، ٹرمپ نے بار بار ذکر کیا، میں نے جنگ بندی کرائی، میں نے مودی کو کال کی، یہ وہ کر کے سب کچھ کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں کیا یہ واقعی ہی جنگ تھی؟ پاکستان کی طرف سے تو واقعی ہی جنگ تھی، لیکن انڈیا کو اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ یہ کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا پاکستان کو چھیڑیں تاکہ ہم دیکھ سکیں یہ کتنے پانی میں ہے۔ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو وہ جو جوابی حملہ تھا وہ بہت ہی زوردار حملہ تھا، جس وجہ سے کچھ ممالک کو تو کافی سمجھ آ گئی تھی، اور کچھ ممالک جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ، ویسے آدھی سے زیادہ جو دنیا تھی وہ پاکستان کی حمایت میں تھی۔ اسرائیل نے ایران پہ 13 جون کی رات بہت ہی بڑا حملہ کیا۔ ان کے بہت سارے جو مین کمانڈرز تھے وہ اس حملے میں شہید بھی ہو گئے۔ وہاں پہ کافی ساری جانوں کے نقصان کا اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو جانوں کا ضیاع وہ زیادہ ہو۔ ایران جو ہے وہ جوابی حملے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا دیکھے گی ہم لوگ جب حملہ کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اسرائیل نے جو انڈیا میں پہلگام اٹیک ہوا تھا وہ ان کی ملی بھگت تھی۔ پہلگام اٹیک کرایا، یہ سب کو یہاں پہ انگیج کیا، اور انگیج کر کے وہاں پہ وہ ایران پہ حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ امریکہ روز روز پاکستان کو بتا رہا تھا میں نے جنگ بندی کرائی، اور پیچھے سے ایران پہ حملے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور پیسے اکٹھا کر رہا ہے تاکہ وہ آرمز، ویپنز، ہر طریقے سے وہ بھرپور جنگ کی تیاری کر سکے، اور موقع پا کے وہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مل کے ایران پہ حملہ کر دیں گے۔ اور اس تیاری کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو امریکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا جو آئل ہے وہ ڈالر میں نہ بکے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈالر میں بکے، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کے پاس ہتھیار بھی اچھے تھے، سب کچھ تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے بغیر کسی بھی ملک پہ حملہ کر دے۔ جو اسرائیل تھا، ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے وہ امریکہ کو انفارم کر چکا تھا، اور امریکن جو ہے انہوں نے اپنا جو لوگ تھے ان کو وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ آپ فارن آفیشلز کو باہر نکال دے، اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کو بھی نکال لے یہاں سے، جس طرح کر کے بھی۔ تو خیر، امریکہ نے اپنے لوگوں کو بڑے ہی تحفظ طریقے سے باہر نکال لیا وہاں سے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ کو پہلے سے انفارمیشن تھی کہ یہ حملہ ہونا ہے، اور امریکہ ملوث تھا۔ آج امریکہ نے اس حملے میں یہ بھی تشویش کا اظہار کیا، مذمت بھی کی ہے، اور وہ جو جھوٹی مذمت ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ شاید دنیا کو لگے کہ امریکہ ایسا نہیں چاہتا تھا، جبکہ امریکن جیٹ
بھی یوز ہوئے ہیں اس میں, امریکن ٹیکنالوجی بھی یوز ہوئی ہے. اسرائیل کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. سیریا سے جہاز اڑتے ہیں اور عراق کی جو ایئر بیس ہے, ہوائی اڈا ہے, وہ امریکہ کے قبضے میں ہے. وہاں سے آپ جہاز اڑاتے ہیں اور جا کے ہوائی حملہ آپ ایران پہ کرتے ہیں. ان کے 100 مقامات پہ انکلوڈنگ بلسٹک میزائل جہاں پہ تھے, ان کے 100 مقامات میں ایک ہی دفعہ میں حملہ کیا گیا. 200 فائٹر جیٹس جو ہیں ان کے ساتھ حملہ کیا گیا اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا گیا. یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ نے ان کو مہیا کیا اسرائیل کو, اس لیے وہ حملہ کر سکا. ایران کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اور کچھ ان کے سائنسدان تھے, یا جہاں پہ ان کے ایٹمی میزائل کے لیے تیاریاں چل رہی تھی, وہاں پہ بھی حملے کیے گئے. 200 سے زیادہ فائٹر جیٹ سے یہ حملہ کیا گیا اور 100 مقامات سے زیادہ پر بمباری کی گئی ہے, اور جو بلاسٹک میزائلز ہیں وہاں پہ بھی حملہ کیا گیا. سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس کے بعد ایران نے جو جوابی حملہ کیا ہے اس میں ابھی انہوں نے 100 ڈرونز چھوڑے ہیں, اور ان کا جو وزیر خارجہ ہے یا وزیر دفاع ہے, ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی اب ہمارے جوابی وار کو, تو اس کے لیے انتظار کیا جائے. ان کے جتنے بھی مین آفیشلز ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ان میں ایک کمانڈر ہے حسین سلامی, آرم فورسز چیف آف سٹاف جو ہے محمد باغری نام ہے جی, جو اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں, اور ان کے ڈیپٹی ہیں غلام علی راشد, وہ بھی شہید ہو گئے ہیں, اور سینئر نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں فریدون عباسی, وہ بھی اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں. دیکھا جائے تو ایران کا کافی زیادہ ایک تو نقصان ہوا ہے, ساتھ ان کے جو کافی سینئر لوگ ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے یہ بھی شہید ہو چکے ہیں. 6 ملٹری بیسز پہ حملہ کیا, جس پہ پارچن ایک بیس ہے وہ بھی شامل ہے تہران میں. 2 ریزیڈینشل ایریا میں بھی حملہ کیا گیا, وہاں پہ ایران کے بہت سے سینئر آفیسر رہتے تھے, وہاں پہ بھی بڑا شدید حملہ کیا گیا. اور تہران کے کافی گھروں کے اوپر حملہ کیا جہاں پہ رہائشی لوگ رہتے تھے, وہاں بھی کیا گیا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کیوں کیا گیا. بیسیکلی امریکہ کی اس خطے میں جارحداری ختم ہونے جا رہی تھی, اور امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ یہاں سے اس کی جارحداری ختم ہو, اور وہ اسرائیل کو, انڈیا کو ہر جگہ پہ یوز کرتا ہے. پاکستان کو پہلگام اٹیک کے بعد قصوروار ٹھہرایا گیا انڈیا نے کہ جی پہلگام جو اٹیک ہے وہ پاکستان نے کرایا, اور انہوں نے جی حملہ کر دیا پاکستان پر, ان کو منہ کی کھانی پڑی. لیکن بہت دیر سے پہلے یہ میں بتا چکا تھا, یہ ساری گیم ہے, ڈالرز کی گیم ہے, تجارت کی گیم ہے, جس کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں. چائنا بھی ٹریڈ کرنا چاہ رہا تھا اپنے بلاک میں, جن میں کافی سارے ممالک شامل تھے, اور ادھر سے جو امریکہ ہے وہ اپنی ٹریڈ کو کبھی بھی یا اسرائیل کے تھرو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جو آئل ہے وہ کسی صورت بھی چینی کرنسی میں بکے یا ایرانی روپی میں بکے. اس لیے یہ حملہ ان کے لیے بہت ضروری تھا. اب یہ کوئی جنگ زمینی جنگ نہیں رہی ہے, یہ گلوبل کرنسی شفٹ ہے جو کہ اب ہو کے رہنا ہے. چائنا جو ہے وہ ایران کے پیچھے کھڑا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ جنگ جو ہے اب یہ ہو کے رہے گی, کیونکہ یہ گلوبل کرنسی شفٹ کی ایک جنگ ہے جو کسی صورت بھی نہیں اب رکے گی. اس کے ساتھ بہت سے نقصانات ہوں گے. اسرائیل کو ایران سے بڑا خطرہ تھا. اسرائیل ایران سے پہلے ہی خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایٹمی جو ہتھیار ہے وہ بنا رہا ہے, ایٹمی میزائل بنا رہا ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل نے اس پہ اٹیک کیا کہ کل کو ایران جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ میرے پہ اٹیک نہ کرے. اور چائنا جو ہے وہ ایران کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. ابھی تک چائنا ہر لحاظ سے ایران کو سپورٹ کرے گا. پاکستان نے ابھی مذمت کی ہے, ابھی آگے دیکھے کیا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایران کو تحفظ دے سکتا ہے وہ چائنا اور پاکستان ہے. وہ کبھی بھی ایکولی, کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر کنٹریز ہیں, وہ کبھی بھی ایران کو سہولت دے سکتے ہیں, تحفظ دے سکتے ہیں, ان کی مدد جو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کر سکتے ہیں. جس چیز سے اسرائیل بہت ڈرا ہوا, اور اسرائیل اتنی پاور نہیں رکھتا کہ وہ پاکستان کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. تو آگے یہ جتنی بھی چیزیں اب ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور آپ کو میری پرانی ویڈیو دیکھنی چاہیے جس میں یہ ساری سازش بے نقاب کر چکا ہوں, اور اب یہ چلتا رہے گا. آپ وہ ویڈیو دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے کہ یہ سارا چکر ہے کیا. اور جو ایران ہے اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ اٹامک ایک کنٹری بنے, ٹھیک ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران اب اوپر کی طرف آئے. اور اس خطے میں جتنی بھی اس ٹائم کنٹریز ہیں وہ ساری جو ہے ایک طرف کھڑی نہیں ہے, اور امریکہ کو یہاں سے ہر ملک بھگانا چاہتا ہے, لیکن امریکہ کو کسی صورت یہاں سے نہیں نکلنا چاہتا. اس لیے ایک کمزور ملک کے تھرو وہ حملہ کرواتا ہے, اور اس ملک کا نام ہے اسرائیل. آپ دیکھتے رہیے کہ جتنا زوردار حملہ ہوا ہے, اور آگے بھی چیزیں ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. میری پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا, اور مجھے اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.